4 سالہ گڈو کی آنکھوں نے جو دیکھا ہے اس کا اس کے ذہن پر ایسا اثر پڑا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ نہ روتا ہے نہ کچھ بولتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس اس کی پرتجسس نگاہیں کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ کولکتہ 9 مارچ گجرات کے بدترین فساد کے جاں سوز مناظر نے جہاں بڑوں کے پختہ ذہنوں کو معاف کر کے رکھ دیا، وہیں کئی معصوم بچوں کے کچے ذہنوں پر بھی ایسے نقوش چھوڑ دیے ہیں جو شاید بھلانے کی کوشش کے باوجود بھی زائل نہ ہو پائیں۔ ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 19 پر ایک 4 سالہ لڑکا محمد گڈو اپنے 2 کرم فرماؤں کے ساتھ یہاں احمد آباد سے لایا گیا ہے۔ پلیٹ فارم پر رکھے اپنے سامان پر سہارا لیے بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے کے اسپاٹ تاثرات گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں فساد کے بیتے ہوئے ہولناک مناظر کی گویا کوئی فلم چل رہی ہے۔ 4 سال کی یہ عمر کھلونوں سے کھیلنے کی ہوتی ہے، لیکن اس بدقسمت گڈو نے احمد آباد میں کئی گھنٹے اپنے شفیق چچا کی جلی ہوئی لاش کے ساتھ بیٹھے گزارے ہیں۔ گڈو کے والد اور چچا اسے لے کر چند دنوں قبل احمد آباد روزگار کی تلاش میں آئے تھے۔ والد کوٹ بنانے والی فیکٹری میں ملازم تھا اور فیکٹری کے ہی ایک حصے میں گڈو بھی اپنے چچا کی نگرانی میں رہتا تھا۔ گودرا ٹرینز آنے کے بعد گجرات بدترین فساد کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس فیکٹری پر بھی سینکڑوں بلوائیوں نے دھاوا بول دیا۔ اس بچی کی نگاہ کے سامنے اس کی شفیق چچا کے سر پہ پے در پے کئی وار کیے گئے۔ اس کے بعد اس کے بے حس جسم پر بلوائیوں نے پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ فیکٹری کے ایک ورکر شمع ملک نے کسی طرح گڈو کو اٹھا لیا۔ بلوائیوں نے اسے چھیننے کی کوشش کی، لیکن قسمت مہربان تھی۔ ملک نے اسے فیکٹری میں ہی ایک لکڑی کے باکس میں چھپا دیا۔ 48 گھنٹوں تک یہ معصوم اسی باکس میں بند رہا اور باکس کی دراڑ سے اپنے چچا اور دیگر کئی جلی ہوئی لاشوں کو دیکھتا رہا۔ فساد کا طوفان کچھ تھما تو ملک اور اجمل نامی 2 افراد بچے کو لے کر اپنے وطن کولکتہ لوٹ آئے۔ بچے کے والد کہاں ہیں، ان کا کیا حشر ہوا، اس کا کسی کو علم نہیں۔ والد کا کہیں نظر نہ آنا بھی اس معصوم ذہن پر ایک صدمہ ہے۔ یہ دیگر بات ہے کہ کم سنی کی وجہ سے وہ اس کا اظہار کرنے سے معذور ہے۔ شمع ملک اور اجمل نامی یہ 2 افراد جو اس بچے کو بچا کر لائے ہیں، کہتے ہیں کہ گڈو کی آنکھوں نے جو دیکھا ہے اس سے اس کے ذہن پر ایسا اثر پڑا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ نہ روتا ہے نہ زیادہ بولتا ہے، اس کی پرتجسس نگاہیں ایسا لگتا ہے کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک ننھی سی جان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم بھی کولکتہ کے رہنے والے احمد آباد گئے تھے لیکن واپس آ گئے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ٹرینز آنے کی انہوں نے بھی مذمت کی، لیکن یہ بھی کہا کہ بربریت کا جو ننگا ناچ گجرات میں ہوا ہے اور جس طرح زندگیوں کا خون کیا گیا ہے وہ بھیانک قسم کے دہشت گرد ہیں۔ ملک کہتا ہے کہ ہم صحیح سلامت اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے، دوسرے ساتھیوں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ لوٹ آئیں۔ ملک اور اجمل نے تو اپنے احساسات کا اظہار کر دیا، لیکن یہ بچہ زبان سے اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ان ہولناک فسادات کے قہر کو اس کی خاموشی ہی سمجھنے والے کے لیے کافی ہے۔